حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم کو تبلیغ کرنے کے لیے جلوہ فرما ہوئے، وہ قوم سورج، چاند، ستاروں کے علاوہ پتھر سے بت بنا کر ان کی بھی عبادت کرتی تھی۔ اور آپ کے خاندان کا ایک فرد جس کا نام آزر ہے اور وہ آپ کا چچا ہے، وہ نہ صرف بتوں کی پوجا کرتا تھا بلکہ بت بناتا بھی تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس چچا کو بھی سمجھانے کی کوشش کی، دعوت حق پیش کی اور بڑے مدلل انداز میں ان کو سمجھایا کہ یہ جو بت ہیں یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ آپ کے ان تمام قسم کے تبلیغ کے جو انداز ہیں ان کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے کہا کہ کیا آپ لوگ جن کو اپنے ہاتھوں سے گھڑ کے بناتے ہو، جن کی شکل، ان کی ہی عبادت کرتے ہو، ان کو ہی معبود بنا لیتے ہو؟ کتنی عجیب بات ہے۔ تو میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں پاتا ہوں۔ آپ نے سمجھایا لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک اور انداز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے مخاطب ہو کر کہا، چچا کن کی عبادت کرتے ہو، کن کی پوجا کرتے ہو، کن کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہو، جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ آپ نے یہاں بڑی مضبوط دلیل پیش کی کہ اگر آپ لوگ ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہو، ڈر کے کر رہے ہو کہ اگر ان کی عبادت نہ کریں تو یہ جس سے ناراض ہو جائیں گے، غضبناک ہو جائیں گے، وہ بندہ تباہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ یہ جب سنتے ہوں گے یا دیکھتے ہوں گے تو پھر ہی وہ اثرات مرتب ہو سکیں گے۔ یعنی ایک تو ان کی عبادت ہوگی کہ آپ لوگ ان کی زبان سے تعریف کریں تو یہ سن لیں، اور دوسرا یہ کہ ان کے سامنے سجدہ کرو تو یہ دیکھ لیں۔ تو یا تو پھر ایسی حالت ہوتی کہ یہ سنتے ہوتے اور دیکھتے ہوتے، جو ان کی تعریف کرتا ہے اس کو سن رہے ہوتے، جو نہیں کرتا اس سے نہ سننے کی وجہ سے جان لیتے کہ یہ نہیں کرتا، اور جو ان کو سجدہ کرتا تھا اسے دیکھ لیتے کہ یہ تو سجدہ کر رہا ہے، اور جو سجدہ نہیں کرتے ان کو بھی دیکھ لیتے کہ یہ نہیں کرتے، تو پھر تو وہ ان پر ناراض ہو سکتے۔ لیکن نہ تو یہ سنتے ہیں نہ یہ دیکھتے ہیں، تو آپ لوگوں کو کیا خطرہ ہے ان سے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ اگر کہیں کہ ہم ان سے کچھ مانگتے ہیں اور یہ دیتے ہیں، تو اس مانگنے اور دینے میں بھی سننے اور دیکھنے کا دخل ہے کہ آپ لوگ مانگیں، وہ سنیں گے تو دیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ دیکھیں گے کہ کوئی مانگنے والا آ رہا ہے تو پھر دیں گے۔ آپ نے بڑی مضبوط دلیل دی تھی، لیکن ان کے جو دل تھے ان پر کفر لگے ہوئے تھے، کفر کے، شرک کے۔ اور اس میں ایک اور دلیل یہ تھی کہ اے چچا، جو عبادت کرنے والا ہے نا وہ کم تر ہونا چاہیے، جس کی عبادت ہو رہی ہے وہ اعلیٰ اور افضل ہونا چاہیے۔ جو عبادت کرنے والا ہے وہ معبود سے کم تر ہوگا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تو جو ہے نا افضل ہے اور تیرا بنایا ہوا بت تو اس سے کم تر ہے۔ وہ کیسے؟ کہ تو دیکھ بھی رہا ہے، تو سن بھی رہا ہے، جبکہ یہ بت نہ دیکھ رہا ہے نہ سن رہا ہے، تو اس لحاظ سے تو اس بت سے افضل ہے۔ تو افضل ہو کے اپنے سے کم درجے والے کو معبود کیسے بنا رہا ہے؟ تو بڑی زبردست دلیل تھی، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تو اسی طرح آپ کے دلائل قرآن مجید نے جو آپ نے اپنے چچا کو تبلیغ کی، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ آپ نے فرمایا میرے چچا، میری ایک اور بات سنو،
میرے پاس ایسی علم کی باتیں آتی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے جو تیرے پاس نہیں آتی۔ آپ ایسے کریں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات مان لو، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، پھر میں کیا کروں گا؟ میں آپ کو سیدھے راہ پہ لے چلوں گا، سیدھے راستے پہ آپ کو لے چلوں گا۔ لیکن آپ کی اس دلیل پر، اس بات پر بھی اس نے کوئی اثر نہ کیا۔ قرآن مجید نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا سے مخاطب ہو کے ارشاد فرماتے ہیں، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے چچا شیطان کی عبادت نہ کرو، ان الشیطان للرحمن عصیہ، کیونکہ یہ جو شیطان ہے نا، یہ رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ اس لیے آپ اگر اس کی عبادت کریں گے، بت کی عبادت کرنا شیطان کی عبادت ہے، اور شیطان کی عبادت کرو گے تو یہ رحمان کا نافرمان ہے، تو تم بھی نافرمان ہو جاؤ گے، لہذا اس کام سے باز آ جاؤ۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے چچا مجھے خوف ہے اب کہ تو جو بات نہیں مان رہا اور حق کی طرف نہیں آ رہا، تو جو بندہ حق کی طرف نہ آئے گا، شرک پر قائم رہے گا، گمراہی پر قائم رہے گا، اللہ کی نافرمانی پر قائم رہے گا، تو اس کے لیے اللہ نے عذاب رکھا ہوا ہے۔ تو جب تم نہیں مانو گے نا میری بات، تم راہ حق کی طرف نہیں آؤ گے نا، تو پھر تمہارے لیے بھی رحمان کی طرف سے عذاب ہے، فتکون للشیطان ولیہ، اور تو شیطان کا دوست بن جائے گا، شیطان کا ساتھی بن جائے گا، لہٰذا اس کام سے باز آ جا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اتنے واضح اور بین دلائل سننے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا وہ چچا آپ کی تبلیغ پر لبیک کہتا ہوا، دعوت حق قبول کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف مڑ جاتا، لیکن ایسا کرنے کے بجائے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دے ڈالی۔ کہنے لگا، قرآن مجید نے بیان فرمایا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہنے لگا اے ابراہیم، کیا تو میرے جو خدا ہیں، جو میرے معبود ہیں، ان سے تو نفرت کرنے والا ہے، ان سے تو دوری اختیار کرنے والا ہے؟ کہنے لگا مزید، لئن لم تنتہ لارجمنک، اگر تو باز نہ آیا نا تو میں تجھ پر پتھراؤ کراؤں گا۔ یعنی بجائے اس کے کہ آپ کی دعوت کو وہ قبول کر لیتا، آپ کی بات اس کے دل دماغ میں اتر جاتی، سمجھ جاتا، لیکن وہ سمجھنے کے بجائے دوسری طرف رخ کر بیٹھا اور آپ کو دھمکانے لگا کہ اگر تو میرے بتوں کی مخالفت سے باز نہ آیا، میرے خداؤں کی مخالفت سے باز نہ آیا، ان سے نفرت امیز کلمات کہنے سے باز نہ آیا، تو میں تجھے پتھراؤ کراؤں گا، یعنی ہلاک کروا دوں گا۔ اور دوسرا جملہ بولا، وَاحْجُرْنِ مَلِيًّا، یا پھر عرصہ دراز تک تو مجھ سے دور ہو جا۔ تو اس کا ہم اپنے معاشرے کے لحاظ سے یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ تو میری اکھاں تو دور ہو جا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، تو میری اکھاں تو دور ہو جا اگر باز نہیں آنا۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیں کہ اس پیارے انداز میں ان کو سمجھانا چاہا، اپنے چچا کو سمجھانا چاہا، لیکن اس کی سمجھ میں بات نہ آئی، اور وہ کفر و شرک پر ہی قائم رہا اور مشرک حالت میں ہی مرا۔